اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ رسالہ لب لباب میں جاری تھی اور ہم مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کی اس مختصر کتاب سیر و سلوک سے کچھ مطالب پیش کر رہے تھے، اور یقینی بات ہے کہ ہمارے مطالب پیش کرنے میں بسا اوقات بعض مؤمنین کے اذہان عالیہ میں کچھ سوالات ایجاد ہو سکتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب دینا نہایت ضروری امر ہے۔ لہٰذا کچھ درس نمبر 2 پر کچھ مومنین کے اعتراضات تھے۔ بطور خاص ایک بندہ خدا نے کچھ اعتراضات ایسے کیے کہ جو جواب دیے بغیر ان سے گزرا نہیں جا سکتا۔ مثلاً ہم نے اس میں خداوند متعال اور انسان کے ربط معنوی کو بیان کیا، اور اس درس کے اندر انہوں نے ایک دوسرا مطلب سمجھا اور فرمایا کہ ہم نے جو اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ اللہ ہر مخلوقات کے اندر ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر مزید بھی کچھ انہوں نے مطالب تحریر کیے جو بعد میں ظاہراً ہم سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے بہت تلاش کیا کہ ان اعتراضات کو اور مطالب کو بھی یہاں جواب کی صورت میں لایا جائے۔ مثلاً اگر انسان کے اندر خدا ہے اور انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا گناہ کر رہا ہے۔ اگر انسان شرب خمر کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کے ساتھ اس شرب خمر میں اور اس زنا میں اس کا شریک ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں انہوں نے تحریر کی۔ میں وہ مطالب جو میں نے اس درس نمبر 2 کے ذیل میں تقریباً 36 سے 37 منٹ کے درمیان رسالہ لب لباب درس نمبر 2 میں بیان کیے، عین وہ عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ مثلا ہم نے یہ عرض کیا کہ کیا انسان کا وجود خدا سے خالی تھا، اور جب انسان نے سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری باتوام اختیار کیا اور اس پر عمل کیا تو وہ خدا جو انسان سے باہر تھا وہ انسان میں داخل ہو گیا؟ کیا ایسے ہے؟ اور اب انسان نے خدا کو پیدا کر لیا ہے، یعنی پہلے انسان خدا سے خالی تھا اور انسان نے خدا کو کھویا ہوا تھا۔ اب انسان نے سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری بادوام پر عمل کیا تو اب وہ خدا جو باہر تھا وہ انسان کے اندر داخل ہو گیا، اور انسان نے اس خدا کو اب پیدا کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ میں نے الفاظ وہاں بیان کیے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان سے باہر تھا اور اس وظیفے پر عمل کرنے سے وہ انسان کے اندر آ گیا ہے اور اب انسان نے خدا کو پیدا کر لیا۔ یہ ایک مورد۔ خدا دائماً انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر وجود، ہر ذرے میں خداوند متعال کی تجلی موجود ہے، اور وہ موجود ہے۔ خدا سے ہر شے اس کے ساتھ ہے، خدا سے کوئی شے خالی نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ جملہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ عین جملہ وہاں پر آپ سماعت کریں تو میں نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ اس جملے کو وہاں میں نے تکرار کیا ہے کہ خدا ہر شے میں داخل ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ایک شے دوسری شے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور پھر خدا ہر شے سے باہر ہے تو اس کا بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک شے دوسری شے سے باہر ہے تو خداوند متعال بھی اسی طرح اشیاء سے باہر ہے۔ اس مطلب سے انہوں نے شرک کا استفادہ کیا اور ہمارے ان کلمات کو گناہ کبیرہ سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یعنی خدا انسان کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان شراب پی رہا ہے، اگر انسان گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو خداوند متعال ان تمام افعال میں انسان کا شریک ہے۔ عزیزان، مسئلہ کہاں سے ابھرتا ہے؟ مسئلہ ابھرتا ہے ہمارے عدم دقت سے اور عدم توجہ سے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہماری گفتگو اور کلام کے پیچھے روایات موجود ہیں،
احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں، اور آج کی گفتگو میں میں نے اسی مطالب کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ میں متوجہ تھا کہ بعض افراد ممکن ہے ہماری بات سے نادرست مطلب اپنے اذہان عالیہ میں منتقل کر لیں، کہ جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ میں آج کے درس کو آغاز کرنے سے پہلے بطور مستقل اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ مثلا اگر آپ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین مولا الموحدین کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، جس میں خطبہ توحید حضرت نے بیان کیا، وہاں آپ باقاعدہ ان الفاظ کو مشاہدہ کر سکتے ہیں جن الفاظ کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو جس گناہ کبیرہ کی نسبت آپ بندہ حقیر کی طرف دے رہے ہیں، وہ نسبت حضرت سید الاوصیاء کے کلام میں موجود ہے، بندے نے صرف اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، داخل فی الاشیاء لا بالممازجۃ، خارج عن الاشیاء لا بالمباینۃ، یعنی وہ خداوند متعال اشیاء میں، کہ جن اشیاء میں سے ایک شے خود یہ انسان ہے، وہ اشیاء میں داخل ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ایک شے، ایک جسم دوسری شے میں اور دوسرے جسم کے اندر آ کر داخل ہو جاتا ہے، ممزوج ہو جاتا ہے اور مکس ہو جاتا ہے، وہ اشیاء میں ایسے داخل نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک گلاس پانی کا ہے اور 4 یا 5 چمچ جو ہے نا وہ چینی کے ہیں، تو یہاں یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ میں اس چینی کو اٹھا کر اس پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں اور پھر ایک چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیتا ہوں، اب یہ شربت بن گیا ہے، پانی اور چینی کا مجموعہ۔ خدا اس چینی کی طرح نہیں ہے جو باہر موجود تھی اور اسے اٹھا کر اس گلاس کے اندر ڈال دیا اور اب مکس کر دیا۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام کہ داخل فی الاشیاء لا بالممازجۃ، یعنی اشیاء میں ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے شے کے ساتھ ممزوج ہو جاتی ہے۔ وخارج عن الاشیاء، وہ ذات باری تعالی اشیاء سے باہر ہے لیکن لا بالمباینۃ، یعنی شے سے مباین نہیں ہے۔ یعنی یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو میں نے اس ہاتھ پر رکھا تو اب یہ ہاتھ جو اس ہاتھ سے جدا تھا یہ اس کے اوپر آ گیا۔ خارج عن الاشیاء لا بالمباینۃ، یہ اور یہ ایک دوسرے سے جدائی رکھتے ہیں، ایک نہیں ہے۔ خداوند متعال ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ ایک دوسرے سے مباین ہے اور یہ اس کے اوپر آ گیا۔ یہ مثال دیں کہ یہ میز ہے اور میں اپنے ہاتھ کو اس میز پہ رکھتا ہوں، یہ میز اور وجود رکھتی ہے، میرا ہاتھ اور وجود رکھتا ہے۔ تو لا یعنی خارج عن الاشیاء لا بالمباینۃ، ایسے وہ ذات باری تعالی موجود نہیں ہے۔ یا نہج البلاغہ کے جس خطبے کا میں نے حوالہ دیا، عین عبارت حضرت سید الاوصیاء کی نہج البلاغہ کے اس خطبے میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خطبہ نمبر 1 ہے، یعنی مع کل شیء، خداوند متعال ہر شے کے ساتھ ہے، لا بمقارنتہ، یعنی خدا ہر شے کے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ایک شے دوسری شے کے مقارن ہوتی ہے۔ وغیر کل شیء، ہر شے کا غیر ہے، لا بمزایلتہ، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ایک شے دوسری شے سے زائل ہو جاتی ہے۔ یہ لا بالمزایلتہ لا بالمباینۃ کی تفسیر ہے اور لا بمقارنۃ لا بالممازجۃ کی تفسیر ہے۔ عین یہی عبارت ہے، متعدد مقامات پر حضرت سید الاوصیاء مولا الموحدین امیر المؤمنین سے یہ مطالب نقل ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں یہاں سے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 184 سے۔ یہاں پر حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس فی الاشیاء بولج ولا عنہا بخارج، یعنی اشیاء میں ایسا نہیں ہے کہ خدا باہر سے آیا اور اشیاء میں گھس گیا، جیسے باہر سے چینی آئی اور پانی کے گلاس کے اندر آ کر گھس گئی، شے میں آ کر گھس گئی۔ لیس فی الاشیاء بوالج، یعنی وہ خدا باہر سے اشیاء میں آ کر مکس نہیں ہو گیا ہے ان اشیاء کے اندر۔ ولا عنہا بخارج، اور نہ شے سے خارج ہے، ایسے بھی خداوند متعال نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جو ہم سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سفر جو سیر و سلوک کا سفر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جسمانی سفر ہے کہ مثلا خداوند متعال مکہ میں بیٹھا ہے، میں یہاں اس وقت مشہد میں ہوں، میں نے خدا تک سفر کرنا ہے، سیر و سلوک کرنی ہے، یہاں سے اٹھوں گا، مکہ میں جا کر
پہنچ جاؤں گا اور خداوند متعال سے اب میری ملاقات ہو جائے گی۔ کیا یہ ایسا سفر ہے؟ ایسا سفر نہیں ہے۔ یہاں سیر و سلوک سے مراد قطعی طور پر جسمانی سفر نہیں ہے، لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ جو قرب ہے یہ قرب معنوی ہے۔ لہٰذا اگر کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے، مثلا کہتے ہیں کہ فلانی اللہ کا مقرب بندہ ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ نبی ہے، وصی ہے، ولی ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس وقت مشہد میں ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، وہ ہندوستان میں ہے، وہ افغانستان میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، مختلف مقامات پر ہم افراد موجود ہیں، تو ہم جو مکہ میں موجود نہیں ہیں اور خداوند متعال مکہ میں ہے، تو ہم جو اتنی دور موجود ہیں تو ہم دور ہیں خدا سے، اور اللہ کا ولی جو اس وقت مکہ میں موجود ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ قرب اور بعد جسمانی کیا مراد ایسی ہے اور سیر و سلوک سے مراد یہ ہے؟ نا، قطعی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں سیر و سلوک سے مراد اور یہ جملہ کہ فلانی اللہ کا مقرب بندہ ہے، نبی، ولی، وصی اللہ کے مقرب ہیں، یہاں قطعی بات ہے کہ مکان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مسلماً قرب معنوی مراد ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرب معنوی کیا چیز ہے؟ یہ قرب معنوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو عزیزان، اسی سوال کے جواب کے لیے ہی تو ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور یہ رسالہ رب لباب قراءت کر رہے ہیں، تاکہ اس قرب معنوی کو بیان کر سکے اور بتا سکے کہ انسان جب سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری بات عوام کا مصداق بنتا ہے، تو جس قدر انسان میں یہ سمت و جو و سحر کی شدت آتی جائے گی، وہ خداوند متعال سے اس کے اتصال کا رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا اور وہ حبل اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ لیکن ایسے نہیں ہے جیسے شے سے خارج ہوتی ہے، جیسے شے سے دور ہوتی ہے، مباین ہوتی ہے۔ خدا اور انسان کا ربط ایسے ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم نے وہاں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے انہی کلمات کا باقاعدہ اشارہ کیا ہے اور ان کلمات کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ مثلا آپ دوبارہ توجہ فرمائیں، جو ہماری وہ گفتگو تھی اس کا منٹ نمبر 37 سے 6 سے 7 تک آپ دوبارہ اس کا جو سماعت فرمائے، تو عین یہی الفاظ ہیں کہ کیا انسان کا وجود خدا سے خالی تھا؟ خدا باہر سے آیا اور انسان کے اندر آ کر داخل ہو گیا۔ خدا سے انسان خالی تھا، انسان نے خدا کو پایا نہیں تھا، سمت و سو و سحر و عزلت و ذکری بات عوام کے انجام دینے سے انسان نے اب خدا کو پا لیا ہے۔ کیا ایسے ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ کیا انسان کا وجود خدا سے خالی تھا اور اب انسان نے خدا کو اس وجود میں پا لیا ہے، تلاش کر لیا؟ نہیں، یہ انسان کے وجود میں ایک ربط جو خداوند متعال سے اتصال کا ربط ہے، یہ جو معرفت کا ربط ہے، یہ ہمیشہ انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا درس آپ ہمارا ضرور دقت سے سماعت کریں، تاکہ یہی سوال ہم اس کے اندر بطور واضح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو حتماً اس کو سنیں، وگرنہ ہماری گفتگو آپ کے لیے فائدے میں نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔